یہ ہے قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کے چوتھے مرحلے کا پہلا سیشن۔ اس موقع پر ہم اپنے تجوید کورس کا نصف سے زیادہ حصہ مکمل کر چکے ہیں۔ ہم نے مد، نون ساکنہ اور میم ساکنہ ان کی تمام مہارتوں کے ساتھ سیکھا ہے، اور ہماری تلاوت میں ہمیں ان قواعد کو لاگو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان پر نظر رکھنی چاہیے، نہ صرف اس کورس کے آخر تک بلکہ اس کے بعد بھی۔ اور آج ہم چوتھے مرحلے کا آغاز ایک نئے موضوع کے ساتھ کرتے ہیں، جو کہ ہے قلقلہ۔ اور سیشن نمبر 1 میں ہم قلقلہ کے تصور اور اسے صحیح طریقے سے ادا کرنے کا تعارف حاصل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عربی میں قلقلہ کا لغوی مطلب ہے اضطراب یا جھٹکا۔ اگرچہ قلقلہ کا مطلب اضطراب ہے، لیکن یہ سکون کے برعکس نہیں ہے، کیونکہ سکون کا برعکس ہے حرکت یا حرکت کی علامت، زبر، زیر یا پیش، اور قلقلہ ہرگز حرکت نہیں ہے۔ لہذا تجوید میں قلقلہ کا تصور دراصل کسی بھی چیز کے مقابل میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کسی ایسے حرف کو جھٹکا دینا جس پر سکون ہو، بغیر اس میں کسی حرکت یعنی زبر، زیر یا پیش کا اضافہ کیے۔ اور یہ صرف 5 حروف سے تعلق رکھتا ہے: قاف، طا، با، جیم اور دال۔ ان 5 کا مجموعہ ہے قطب جد، جو انہیں یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہے۔ اور چونکہ قلقلہ صرف سکون کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ ان حروف کے ساتھ اس وقت ہوگا جب ان پر سکون آ جائے، لیکن یہ مت بھولیں کہ سکون اس وقت بھی آ سکتا ہے جب آپ کسی لفظ پر رک جائیں۔ تو پھر آپ سکون والے حروف کو کیسے جھٹکا دیتے ہیں؟ جب کسی حرف پر سکون ہوتا ہے تو آپ صرف ہوا کے بہاؤ کو روک دیتے ہیں تاکہ سکون لاگو ہو۔ اس کی آواز کچھ اس طرح نکلتی ہے: اب اب۔ یہاں میں صرف سانس کو باہر نکلنے سے روک رہا ہوں تاکہ سکون قائم ہو، اس لیے میں کہتا ہوں اب۔ لیکن جیسا کہ آپ سن سکتے ہیں، آواز مدھم اور دب جاتی ہے، اور دراصل ان حروف میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان دونوں کے درمیان اد اد اب، یا ان دونوں کے درمیان اق 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 اق۔ جب سکون آتا ہے تو ان کی آواز میں زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ یہی مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں قلقلہ کی ضرورت ہے تاکہ ان حروف کو واضح کیا جا سکے۔ اور یہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اندر پھنسی ہوئی سانس کی ہوا کو باہر نکالتے ہیں، اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو آواز کچھ یوں نکلتی ہے: اب اد اط اق۔ کیا آپ فرق سن سکتے ہیں؟ سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لوگ قلقلہ اور حرکت یعنی زبر، زیر، پیش کو خلط ملط کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں بالکل الگ ہیں اور انہیں کبھی ایک ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ حرکت کے ساتھ آپ کو اپنے جبڑوں کو زیادہ کھولنا پڑتا ہے تاکہ فتحہ، ضمہ یا کسرہ ادا ہو، لیکن قلقلہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کے جبڑے حرکت نہیں دیتے، آپ صرف اپنے ہونٹ کھولتے ہیں اور ہوا کو گزرنے دیتے ہیں، اور دونوں کے درمیان فرق ان مثالوں کی طرح ہے: باب 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 باب۔ الحق 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 الحق۔ تو اس مرحلے پر فرق کو سننا اور دیکھنا بہت اہم ہے، کیونکہ یہ صحیح حرف ادا کرنے اور اس طرح صحیح لفظ پڑھنے یا پھر غلط تلفظ کرنے کا فرق ہے، اور قرآن پڑھتے وقت آپ کبھی غلط تلفظ نہیں کرنا چاہیں گے۔ آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں اور ہم 2 باتوں پر توجہ دیں گے۔ جب بھی قطب جد کے حروف میں سکون ہو تو ہوا کو گزرنے دیں، اور جب بھی قلقلہ والے حروف میں سکون ہو
तो इसमें हरकत न डालें। وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد فسجدوا إلا إبليس ولتستبين سبيل المجرمين يذبحون أبناءكم ويستحيون लिहाजा आपको एहतियात करनी चाहिए कि गलती से भी इस हर्फ में हरकत न डालें जो इससे पहले वाले हर्फ पर है। मसलन गलत है ये कहना इब्राहीम और सही तरीका है इब्राहीम, और इसी तरह इबलीस कहना गलत है और सही तरीका है इबलीस। बस कलकला इन हुरूफ पर झटका है, कुतबु जद, यानी क़ाफ, ता, बा, जीम और दाल। जब इन पर सुकून आए, यह सुकून असली भी हो सकता है और आर्जी भी, जब आप किसी लफ्ज के आखिर में रुके। कलकला दरअसल वही है कि जब इन हुरूफ पर सुकून लगाएं तो सांस की रुकी हुई हवा को बाहर निकालें। अब वक्त है इस सबक की तिलावत का। आज की तिलावत 20वें पारे में सूरत अन-नम्ल से है। قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين और अब वक्त है इस सबक के सवालात का। आज के सवालात भी 20वें पारे से हैं। पहला सवाल, और जब उन पर बात वाक़े होगी तो हम उनके लिए ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उनसे कहेगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं करते। दूसरा सवाल, और फ़िरऔन के घर वालों ने उसे उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और गम का बायस हो। बेशक फ़िरऔन, हामान और उनके लश्कर खताकार थे। क्या आप इन तराजुम की मुताल्लिका आयात ढूंढ सके? कमेंट्स में बताएं। देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सेशन नंबर 2 में।